تو سرکار نے اشارہ کیا ان کا بہت کلمہ پڑھا اور کہیے کہ مسلمان ہو گئے. تو کلمہ پڑھنا دلیل اسلام نہیں ہے. بنام لکھے کہ مسلمان ہو گئے تو یہ بھیا کلمہ پڑھنے کے بعد گدھا تو مسلمان نہیں بن سکتا، مگر ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ضرور گدھا بن سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو کلمہ پڑھنا دلیل تھوڑی ہے. کلمہ پڑھنے کو ہوتے مسلمان. کیا خیال ہے آپ کے جناب آسیہ کے متعلق؟ کوئی تاریخ لیا کہ نہیں دیکھتا ہوں کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا. جناب آسیہ کلمہ پڑھاؤ، مگر ہے مومنہ اور چار ہے خواتین ان کا نام ہے، رہتی ہے گھروں کے گھر میں، کلمہ نہیں پڑھا مگر ہے مومنہ. ایک بھی آسیہ ہے آپ کلمہ پڑھ لیجیے. کیا کلمہ نہیں پڑھو گے؟ کیوں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھے تو بند کر دیے جائیں گے. آج ہم جناب آسیہ کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جناب آسیہ کے ایمان کو بحث کیجیے. آپ کیوں نہ کرے بحث؟ کلمہ تو نہیں پڑھا. کیا ان کے ایمان پر بحث اس لیے ہو سکتی کہ انہوں نے جناب موسیٰ کو پالا اور جناب موسیٰ نبی تھے. جو نبی کو پالے اس کے ایمان پر بحث نہیں ہوتا. تھوڑی بہت جو موسیٰ نبی کو پالے اس کے ایمان پر بحث نہیں ہوگا، اور جو پندرہ موسیٰ محمد مصطفیٰ کو پالے صلوات پڑھیے محمد. ایک بھی آپ نے کلمہ تو پڑھیے. ارے کلمہ نہیں پڑھ کیوں؟ کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تک کر دیے جائیں گے. گھر پہ ہے فرعون کے مگر مومنہ، گھر پہ ہے فرعون کے مگر سے. تو بھیا ایک جملہ کہو سمجھیے گا، جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی نیک ہوتی ہے. جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی نیک ہوتی ہے، اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبی کے گھر میں رہ کے بھی نیک ہوتی ہے. بیٹے کو نوح کی بیوی نے نافرمان بنا دیا، باپ کا باغی بنا دیا. کہتی کیا تھی بیٹے سے تمہارے باپ کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، اور جو کوئی سب کشتے میں خرچ کیا جا رہا ہے. پانی کہیں نہیں ہے، ریت میں کشتی دے دے گی، سارا مال خراب کر دیا لٹا دیا اس پر. گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے. تو جناب نے نوح کی زوجہ نے نوح کے بیٹے کو نافرمان بنا دیا. تربیت کس نے کی؟ مان لے. خراب کس نے کیا؟ مان لے. بگاڑا کس نے؟ مان لے. مگر خاموخواہ کے لکھے جسے موقع مل گیا نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان. بگاڑا مان لے تو کام نبی ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے خراب وہ تھی تو اس نے آداب کو خراب کر دیا، مگر جہاں موقع مل گیا نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، اللہ کو بھی جلال آ گیا.
ابو طالب نے، مگر ایک قصیدہ ہے جناب ابو طالب کا جو انہیں رسول اللہ کے شان میں لکھا ہے، اور میں کیا اس قصیدے کی تعریف کروں۔ قصیدہ لامیہ نام کے قدیم بڑا مشہور و معروف قصیدہ ہے، 1000 بیت موسم میں یہ قصیدہ ہے۔ میں اس قصیدے کی تعریف کر نہیں سکتا، مختصر یہ ہے کہ خالق نہج البلاغہ کے باپ کا کلام ہے، بڑا مشہور و معروف۔ پہلی نعت تاریخ اسلام کی پہلی نعت جو لکھی گئی شان پیغمبر میں، لکھنے والی ذات کا نام ابو طالب ہے۔ پہلی نعت جو شان پیغمبر لکھی گئی، لکھنے والے کا نام ابو طالب ہے۔ بڑے لوگ تانے لیتے ہیں، شیعہ نوحے کہہ لیتے ہیں اور قطع کہہ لیتے ہیں اور منقبت کہہ لیتے ہیں، نعت نہیں کہہ پاتے۔ ارے نعت کہنے کا طریقہ بھی ہمیں نے سکھلایا ہے تمہیں۔ پہلی نعت جناب ابو طالب نے، اور ایسا خوبصورت بہترین قصیدہ بہترین نعت کہ جب پہلی مرتبہ علامہ شبلی کی نگاہ پڑی اس قصیدے پر تو سیدی نعمانی نے لکھا اور کہہ بیٹھے یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا ہی نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ لہذا جا کے دیکھا دیکھنے والا یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بس کہا لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ اس لیے کہ اس میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں وہ لفظ ہے قرآن والی، جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں وہ قرآن والی، جو اشتہاریں استعمال ہوئے ہیں وہ قرآن والے، تو سب کچھ تو قرآن والا ہے، اور قرآن اس پر نازل ہوا نہیں تھا۔ مولانا صاحب دیکھیے وہ بلا صاحب ہیں، نوحہ پڑھ رہے فلمی دھن میں، آپ منع کر دیجیے، ہم نے کہا بھائی ہم تو چھوٹے موٹے مولوی ہمارے سنے کر دو، کسی بڑے سے کہیے، مگر ہوتا ہی نہیں ہوتا، سوالات ہوتے ہیں دیکھیے فلاں صاحب نوحہ پڑھ رہے فلمی دھن میں، تو ہم نے کہا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، کم از کم آپ کا جذبہ سلامت ہے کہ اگر آج ایک نوحہ کسی فلمی دھن میں پڑھا جائے تو مومنین کو نوحہ اچھا نہیں لگتا۔ آج اگر
میں آپ کو قصیدے کا ایک مصرع سناتا ہوں. میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دنیا ہمیں بتائے یہ مصرع ہے یا کلمہ ہے؟ میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آگے تشریح کریں. اللہ کہنے کا اللہ کا وجود ہے. جناب ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں اللہ کا نبی ہوں. ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جنت کا وجود ہے. ابو طالب نے میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کوثر کا وجود ہے. ابو طالب میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سر زمین کا وجود ہے. ابو طالب میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پتا یہ چلا کہ نبی کریم اعلان رسالت کرتے جا رہے تھے. ابو طالب ہر اعلان پر مہرے سے طاقت لگاتے اب اگر اتنا مارکیٹ راجا بسیدہ کہنے والا معذلہ معذلہ کافر ہے تو پھر بتانا پڑے گا مومن کون ہے. مومن کون؟ یہ کوئی آج کتاب نہیں ہے. کتاب الامامۃ والسیاست میں خدا کا کتاب لکھا خدا کا نام لیتے تھے. آیت صاحب یا علی ابو کا فنا یا علی تمہارا باپ جہنم میں ہے. مولا علی یا علی تمہارا باپ جہنم میں ہے. تو چلے گئے دوسرا یا علی ابو کا فنا یا علی تمہارا باپ جہنم میں ہے. میں پوچھتا ہوں اکثر پوچھتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا معاملہ قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد ہے؟ قیامت کے بعد ہے نا. مگر ان بیچاروں کو اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ پہلے بھیجے دے رہے. مولا خاموش جو آنے کو بھیجا خاموش. ایک مرتبہ کسی ایک ایسے میں کہہ دیا اس طرح کہ مولا کائنات کو جواب دینا واجب ہو گیا. اب اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا. نام نہیں بتاؤں گا. میں عمر گزر جائے گی نام نہیں بتاؤں گا. کہاں کسی کے پاؤں کو نقل کیا. ابو کا بھیجنا چیتن کیال ابو کا بھیجنا مولا کائنات کہنا مسیح جو مرتے بننا جیسے کا کہنا اور تقسیم ہونا. میں جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوں. اس نے کیا کہا یا علی ابو کا بھیجنا یا علی آپ کے بعد جہنم میں. مولا کائنات کہتے ہیں میں علی جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے اپنے باپ کے ذکر کرو میرے باپ کے ذکر کرو. اسے دیکھیے جب موقع مل گیا ایمان نہیں رہے. ایمان نہیں رہے. مومن نہیں تھے. آپ ذرا غور دیکھیں کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم. اگر صحیح مسلم کی بات نہ مانے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم کا بات لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا اور جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو جناب
سے مخالفت کے لیے اللہ پوچھے موسیٰ یہ بتاؤ میں فلاں چیز کھاؤں؟ کیا بولتے ہاں کھاؤ، نہیں کھاتا ہم موسیٰ فلاں چیز نہ کھاؤ، میں کھاؤ کھا لیتا کہ ستانے کے لیے، شریر کا ستانے کے لیے، مخالفت کے لیے مسئلے پوچھتا تھا. موسیٰ یہ کرو نہ کرو کرنے لگتا تھا، موسیٰ یہ جاؤ نہ جاؤ جانے لگتا تھا. اس کا کام ہی تھا جو کہے موسیٰ اس کا الٹا کرے. دشمن تھا لیکن کہ ایک دن وہ مر گیا، لوگوں نے جا کے اسے مستقل بھیج دیا. اللہ جناب نے موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ جاؤ اب وہاں لکھا ہے اسے سنا، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کرو. جناب موسیٰ کو اٹھاؤ، اس کو کفن دو، دفن کرو اسے. جناب موسیٰ بچانے گئے، حکمران صاحب کا اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا. امت حیران و پریشان ہے، موسیٰ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مخالف ہمیشہ ستاتا تھا، شرپسند، شریف، اور اسے کفن پہنا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں. ہو کیا گیا ہے؟ موسیٰ کا جواب خراب ہو گیا ہے، کہنے نہیں پتا وہ شریف تھا. یہ کیا رہے ہیں؟ آئے اسے موسیٰ کے پاس، آئے جناب موسیٰ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ تو مخالف تھا، ہمیں ستاتا تھا، آپ کو دشمن تھا، کوئی آپ نے کیا کیا؟ تو جناب موسیٰ کیا میرا حکم تھا اللہ کا، تو کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. کہا جناب موسیٰ اگر بات ہے تو امت پوچھ رہی ہے ہم نے کیوں کیا، تو اس کو کیوں؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ نے بات کی ہے کہ کل چھوڑیے گا، یہ جناب مسلم سے مسلم لکھا ہوا. جناب موسیٰ نے بتایا کہ اللہ نے کہا کل یہ توریت پڑھ رہا تھا میری مخالفت کے لیے، اس کی نگاہ میرے حبیب کے نام محمد کو پڑ گئی، اس نے نام کو چون لیا. بیان بول یہ صحیح مسئلے میں ہے، اس کے نگاہ پڑ گئی میرے حبیب کے نام پر، تو اس نے نام محمد کو چون لیا. میں نے جزا کے طور پر جنت میں اسے 70 ہوئے دے دی. بھائی آپ نے لکھا کتاب آپ کی، اور آپ نے لکھا ایک بات تو کہو گے نا کہ اگر کوئی نام محمد کو چون لے اس کا سر ہو تو مالک بن جائے، تو وہ ساتھ جو ساتھ محمد کو پڑھتی رہی ہو. پوری زندگی کا سرمایہ لٹا دیا اسلام، اور پھر جو ہے نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. مگر پھر وہی بات کہ بخاری نہیں پڑھتے تو اسی لیے بدعقیدی کے بخار نہیں پڑتا. بخاری پڑھا تو سمجھ آئے گا. جہاں